آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا پاسپورٹ کسے جاری ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سچ کی تلاش انسان کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے؟ کیا ایک ایسا شخص جو ایک بالکل مختلف مذہب میں پیدا ہوا ہو وہ اپنی زندگی کا سب کچھ بدل کر ایک نئی حقیقت کو اپنا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہی شخص بعد میں ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیادوں میں شامل ہو جائے؟ یہ کہانی سن کر شاید آپ حیران ہو جائیں اور کچھ لمحوں کے لیے خوف بھی محسوس کریں، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ سچ کی طاقت کی ہے۔ یہ داستان ہے لیوپولڈ وائس کی، جو جولائی 1900 میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان مذہبی اعتبار سے بہت سٹرونگ تھا اور بچپن ہی سے انہیں مذہبی تعلیم دی گئی اور وہ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ کم عمری میں ان کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور علم کی دنیا میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ نوجوانی میں وہ یورپ کی بڑی یونیورسٹیوں میں پہنچے، جہاں پہ انہوں نے فلسفہ، تاریخ اور سیاست میں جیسے مضامین کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ بظاہر سب کچھ موجود تھا، علم، عزت اور ترقی کا راستہ، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسا خلا جو کسی چیز سے بھی پر نہیں ہو رہا تھا۔ اور صحافت کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد ان کی زندگی نے ایک نیا رخ لیا۔ انہیں مشرق وسطیٰ جانے کا موقع ملا اور یہ سفر صرف جغرافیائی نہیں تھا بلکہ ان کی روح کی سفر کی ابتدا بھی تھا۔ عرب دنیا میں انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کی زندگیوں کو قریب سے دیکھا اور ایک واقعہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ ایک اجنبی عرب نے بغیر کسی تعارف کے انہیں کھانے پر انوائٹ کیا اور یہ بات ان کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ یورپ میں لوگ اس طرح ایک دوسرے کے قریب بالکل بھی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح جیتے ہیں، ان کے درمیان محبت، ہمدردی اور خلوص پایا جاتا ہے۔ مہمان نوازی ان کی زندگی کا حصہ تھی، نہ کہ کوئی رسمی عمل۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا اس طرز زندگی کے پیچھے کوئی گہری حقیقت ہے؟ اور اسی تجسس نے انہیں قرآن مجید تک پہنچا دیا۔ انہوں نے قرآن کو اسٹڈی کیا، مطالعہ شروع کیا اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے ان کے اندر کی بے چینی کم ہوتی گئی۔ انہیں یہ فیل ہوا جیسے کوئی ان کے دل کے سوالات کا جواب دے رہا ہو۔ اور ایک رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈبے میں بظاہر جو ہے لوگ بیٹھے خوشحال نظر آ رہے تھے، مگر ان کے چہروں پر سکون نہیں تھا۔ وہ منظر ان کے ذہن میں پھر بس گیا اور گھر واپس آ کر جب انہوں نے قرآن کھولا تو ان کے سامنے سورۃ تکاثر کی آیات آئیں۔ ان آیات میں دنیا کی لالچ اور آخرت سے غفلت کا ذکر تھا۔ وہ بڑے حیران ہو گئے۔ انہیں لگا جیسے یہ آیات اسی لمحے کے لیے نازل ہوئی جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا۔ تو یہ لمحہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگلے ہی دن وہ برلن میں مسلمانوں کے ایک ادارے گئے اور دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نیا نام رکھا گیا تھا محمد اسد۔ اسد یعنی شیر، ایک ایسا نام جو ان کی نئی شناخت کی علامت بن گیا۔ ان کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول کیا اور دونوں نے اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے لیے وقف کر دیا۔ اور محمد اسد نے کئی سال مکہ اور مدینہ میں گزارے۔ وہاں انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی، قرآن، حدیث اور اسلامی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور ان کی ملاقات اس کے وقت کے بڑے عرب رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوئی اور جلد ہی وہ ایک معتبر شخصیت کے طور پر پہچاننے لگے۔ اور بعد ازاں وہ برصغیر آئے جہاں ان کی ملاقات ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے ہوئی۔ اقبال نے ان میں ایک غیر معمولی صلاحیت دیکھی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی فکری رہنمائی کریں، اور یہ مشورہ ان کی زندگی کا ایک بہت اہم موڑ ثابت ہوا۔ انہوں نے اسلامی فکر پر بھی لکھنا شروع کر دیا، عرفات کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا اور صحیح بخاری کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی کیا۔ اور ان کی تحریروں میں اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ مکمل کوڈ آف لائف، ایک ضابطہ حیات کے طور پر بھی پیش کیا گیا۔ پھر وقت آیا دوسری جنگ عظیم کا دور، ایک ایسا وقت جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ محمد اسد کو دشمن ملک کا شہری سمجھ کر گرفتار کر لیا گیا۔ کئی سال قید میں گزارنے کے بعد وہ آزاد ہوئے، مگر ان کا عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ فوراً اس نئی ریاست کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے پاکستان کی ابتدائی فکری اور سفارتی بنیادوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ اور یہاں ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے کہ پاکستان کا پہلا پاسپورٹ انہی کے نام پر جاری ہوا جس کا نمبر 1 تھا۔ بعد میں انہیں وزارت خارجہ میں اہم رسپانسبلٹیز بھی دی گئیں اور وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے بھی رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسلام کی خدمت میں گزارا اور ان کی مشہور کتاب جو ہے روڈ ٹو مکہ، اس میں ان کی پوری روحانی اور فکری سفر کی جھلک بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ اور تفسیر دا میسج آف دا قرآن کے نام سے بھی لکھی، جو آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے
کہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآن اور سنت میں ہے۔ اگر مسلمان اپنی اصل تعلیمات کی طرف واپس آ جائیں تو وہ دوبارہ دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہانی صرف ایک شخص کی تبدیلی کی نہیں بلکہ ایک سچ کی جیت کی کہانی ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، ایک ایسا شخص جو ایک مختلف مذہب میں پیدا ہوا اور اس نے سچ کی تلاش میں سب کچھ چھوڑ دیا اور آخرکار ایک نئی اسلامی ریاست کے بنیادی کرداروں میں شامل ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم جو پیدا ہی اسلام میں ہوئے تو ہم نے کبھی اس سچ کو اتنی گہرائی سے تلاش کیا؟ یہ کہانی ہمیں ایک جھٹکا دیتی ہے، ایک خوف پیدا کرتی ہے کہ کہیں ہم صرف نام کے مسلمان تو نہیں ہیں، اور آخر میں ایک سبق کہ سچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے مگر اسے پانے کے لیے قربانی، جستجو اور کھلا دل چاہیے، کیونکہ حقیقت یہی ہے، سچ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اسے ڈھونڈنے کے لیے ہمت رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی اور دل بدل دے، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔